السلام علیکم۔ تحریک انصاف کو مکمل دیوار سے لگانے کے بعد، عمران خان سے بلہ چھن جانے کے بعد، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے تقریباً مائنس کرنے کے بعد، لندن سے پاکستان لائے جانے والے سیاسی جنازے نے اپنا پہلا انتخابی جلسہ کیا۔ وہ جلسہ کیسا تھا؟ سمجھ لیں شہباز شریف کی حکومت کے 16 مہینوں جیسا تھا۔ وہ جلسہ مریم نواز کے سیاسی کریئر جیسا تھا۔ وہ جلسہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں کارکردگی جیسا تھا۔ وہ جلسہ بلاول بھٹو کی اردو جیسا تھا۔ نواز شریف کا جلسہ اصل میں صرف جلسہ نہیں بلکہ اس کی سیاست کا بھی جنازہ تھا، جو پڑھانے کے لیے لوگ بھی پورے نہ تھے۔ ذرا سوچیں، وہ شخص جس کے ساتھ پورا نظام کھڑا ہے، ہر ادارہ کھڑا ہے، قاضی کھڑا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، لیکن اس شخص کی سیاسی حیثیت صفر بھی نہیں بلکہ مائنس میں جا چکی ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو نواز شریف کے لیے اپنی ساکھ اور مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں، عوام کے دلوں میں خود کے لیے نفرتیں بڑھا رہے ہیں، دن دہاڑے ننگے ہو رہے ہیں۔ بھائی، یہ انتہائی گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کسی عام سی ریس میں بھی انسان گھوڑا دیکھ کر پیسہ لگاتا ہے، آپ نے تو گھوڑا چھوڑ کھوتے پر ساری انویسٹمنٹ کر دی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ آباد جلسہ گاہ سے براہ راست رپورٹنگ کرنے والے صحافی عمر دراز گوندل صاحب کہتے ہیں کہ جس اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا گیا، اسی اسٹیڈیم میں نواز شریف کے ہیلی کاپٹر کا ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا، اور اس کے باوجود تقریباً آدھے اسٹیڈیم کو چھوڑ کر جلسہ گاہ بنائی گئی۔ جس وقت نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، اس وقت بھی جلسہ گاہ مکمل طور پر بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ کافی جگہوں سے خالی رہی۔ اگر زیادہ سے زیادہ بھی کہا جائے، نواز شریف کا دل رکھ لیا جائے، مریم نواز کا بھی خیال کر لیا جائے، پھر کچھ اور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں موجود عوام کی تعداد بتائی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 تھی، اور حقیقی جائزہ لیا جائے تو یہ تعداد 5 سے 7,000 تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ انویسٹمنٹ کھوتے پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو وہی والی بات ہے کہ ایک نالائق ترین بچہ جس کو پیپر میں فرسٹ ڈویژن دلانے کے لیے خالی کمرہ دیا جائے، چیٹنگ کے لیے پورا ماحول فراہم کیا جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، ٹیچرز بھی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں، موجود ہوں، اس کے باوجود وہ بچہ نتیجے میں فیل ہو جائے تو پھر سوچو کتنا نالائق ترین ہوگا۔ یہی حال نواز شریف کا ہے۔ جتنا ننگا پن نواز شریف کو دوبارہ لانے کے لیے کیا گیا، عدالتوں کا جو 140واں نمبر تھا، ابھی نئی عالمی رینکنگ اگر آئی تو یقینی طور پر 540واں ہو چکا ہوگا۔ پھر آئین کو دفن کیا گیا، قانون کا جنازہ نکالا گیا، اخلاقی اور جمہوری اقدار کا قتل کیا گیا، صحافت کو بھی دفن کیا گیا، انسانی حقوق معطل کیے گئے، ایک سیاسی جماعت کو توڑا گیا، اس کے لیڈر پر 250 مقدمات بنائے گئے، اس کے رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، نظر بند کیا گیا، تشدد کیا گیا، پارٹی چھوڑوائی گئی، انتخابی نشان تک چھین لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ آرام سے جلسے کرے اور وزیر اعظم بن جائے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف جلسے ہی نہیں کر پا رہا۔ جیسے قبض کے بعد ٹٹی نہیں ہوتی، ویسے ہی نواز شریف سے جلسے نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کو بھی سیاسی قبض ہو چکا ہے۔ میں نے ویڈیو کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں جو تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ اس انسان کی مقبولیت کا حال جس کے لیے پورے ملک کو بدحال کر دیا گیا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے جلسے کی، تو ہاتھ میں پرچی، منہ پر پیمپر پہنے ہوئے حضرت نواز شریف صاحب نے گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ انتہائی مختصر سی تقریر کی۔ تقریر وہی گھسی پٹی تھی کہ ہم نے دھماکے کیے، ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیا، دن رات ہم سوتے نہیں، صرف عوام کا سوچتے ہیں، 5ویں بار اقتدار میں ہا کر ہم اللہ کی قسم پاکستان کو چاند پر منتقل کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بیانیہ کچھ نہیں تھا، نیا بیانیہ کے نام پر صرف ایک لائن تھی جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بولی کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں۔ ایک اور نئی چیز تھی کہ اس بار نواز شریف نے آخر میں تقریر نہیں کی بلکہ مریم نواز سے پہلے تقریر کی، یعنی کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ میرے بعد میرا سیاسی جانشین کوئی قابل بہتر یا نظریاتی کارکن نہیں بلکہ ایک جاہل مطلق اور انتہائی ناکارہ خاتون ہے۔ پہلے تم لوگوں نے مجھ جیسے بیماری کے مجسمے کو برداشت کیا، میری کرپشن برداشت کی، اور اب اس جہالت کے پیکر کو برداشت کرو گے۔ رہی میرے بھائی کی بات، تو اس کی کل اوقات اتنی ہی تھی کہ زندگی میں ایک بار اچکن پہن لے، وہ اسے پہنا دی گئی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ جتنی ذلت اس مختصر سے عرصے میں میرے چھوٹے بھائی نے سمیٹی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ ذلت کی معراج پر ابھی بھی میں یعنی نواز شریف ہی فائز ہوں، لیکن شہباز شریف بھی پیچھے نہیں ہے، مقابلہ سخت ہے۔ یہ تھا مختصر سا احوال نواز شریف کی قیادت میں کیے گئے نون لیگ کے پہلے انتخابی جلسے کا، جو مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو ملک بھر سے تمام سیٹوں پر امیدوار بھی نہ مل سکے۔ نون لیگ قومی اسمبلی کی 266 میں سے 208 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کر سکی، جبکہ پی ٹی آئی نے 266 کی 266 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ دوسری طرف نون لیگ صوبائی اسمبلیوں کی 593 سیٹوں میں سے 463 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کر سکی، جبکہ پی ٹی آئی نے 593 کے 593 سیٹوں پر ہی اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ اگر آپ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کل سیٹوں پر بات کریں تو نون لیگ نے کل 859 سیٹوں پر 671، جبکہ پی ٹی آئی نے 859 کی 859 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ نون لیگ جو 2/3 اکثریت کی بات کرتی ہے، اس کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی 188 سیٹوں پر تو امیدوار ملے ہی نہیں۔ اب آ جاتے
ہیں تحریک انصاف پر تو چھوڑے عمران خان، نواز شریف اور مریم نواز کی جاہلانہ اور بیکار تقاریر کے مقابلے میں آپ صرف عمران خان کے امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب کی انتخابی مہم میں کی گئی تقریری سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون زیادہ اوپر ہے۔ یہ رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو واپس دھکیل دیا جائے ان ہاتھوں میں جنہوں نے اس کو نوچا ہے 76 سال۔ جو چہرے ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں، ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ان چہروں کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نے انہی چہروں کے خلاف آواز بلند کی ہے، انہی چہروں کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے، آپ کا اور میرا پاکستان ہے۔ ہم میں سے کوئی وڈیرا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی سلطان ابن سلطان نہیں ہے۔ ہم اس مٹی سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، اپنی محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے اسی محنت کی بنیاد پہ پاکستان کو بھی سنوارنا ہے۔ ہم نے پاکستان کو کچھ دینا ہے، پاکستان سے ہم نے ٹھیکے نہیں لینے، ہم نے ٹھیکوں میں پیسہ نہیں بنانا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے ہم نے اسکول بنانے ہیں، ہم نے ہسپتال بنانے ہیں، ہم نے وہ ذہن پیدا کرنے ہیں جو اس ملک کی آبیاری کر سکیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کو اس وقت نہ انتخابی نشان کا مسئلہ ہے نہ امیدواروں کا، ایک چھوڑ کر جائے گا دوسرا تیار کھڑا ہے۔ اس کی مقبولیت کی ڈاکومنٹڈ جھلکیاں مزید دیکھ لیتے ہیں۔ گوگل نے گوگل ٹرینڈز پاکستان جنرل الیکشن کے نام سے ایک صفحہ متعارف کرا دیا ہے۔ سرچ ٹرینڈ صفحے میں سب سے اوپر 63% پر تحریک انصاف، نون لیگ 21%، پیپلز پارٹی 4 اور ٹی ایل پی 5% پر، اور یہی حقیقی صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کی۔ یہ ریپبلکن پالیسی سروے ایجنسی کا سروے ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا آرگینک سپورٹ نے بلے کے واپس لیے جانے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اپنے سپورٹرز کو دوبارہ متحرک کر دیا۔ ریپبلک پالیسی کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی اپنی انتخابی مہم کے لیے فیس بک، ٹویٹر اور خصوصی طور پر ٹک ٹاک کو بطور ہتھیار استعمال کرے گی۔ اور میں یہ بڈھے سیاستدانوں کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھا ہوا ہر شخص استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، ریڑھی والا ہو، مزدور ہو یا جھونپڑی میں رہنے والے کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا پلان سی بھی تیار ہے جو کہ 8 فروری کو ہی معلوم ہوگا۔ 250 مقدمات، جیل، پابندیاں، دھمکیاں اور سزا کا خوف بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ جیل میں موجود صحافی محمد ظریف کے مطابق گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے دوران کمرہ عدالت انتہائی سرد تھا۔ وکلا، جج، رپورٹرز، قیدی، سیکیورٹی اہلکار سبھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایسے میں 72 سالہ عمران خان کی بلیک ٹی شرٹ میں انٹری، خان کا اسٹائل جیل میں بھی وزیر اعظم سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ عمران خان جیسے ہی جیل کے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، سب سے پہلے صحافیوں سے مخاطب ہوئے اور مسکرا کر کہا، جانا نہیں آپ لوگوں نے، آج 2 نئی آیتیں منافقین کے حوالے سے پڑھ کر آئے ہوں۔ مطلب یار کیا آزاد بندہ ہے، اس سے زیادہ آزاد بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس کو کوئی قید اور کسی قسم کی پابندی نہیں روک پا رہی۔ وہ جتنا آزاد ہمارے سامنے تھا اس سے زیادہ آزاد جیل میں ہے۔ نہ سزا کا ڈر، نہ مرنے کا خوف، نہ حکومت جانے کا غم، نہ پارٹی ٹوٹنے پر ملال، نہ الیکشن ہارنے کی فکر، نہ عیش و عشرت چھن جانے کا دکھ۔ وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان کا ہیرو جو دنیا میں مقبول ہے، بادشاہوں والی زندگی گزارنے والا، عزت، دولت، شہرت جس کے پاس رہی اور آج بھی ہے، لیکن آج صرف اپنے نظریے کی وجہ سے صرف قوم کی بھلائی کے لیے اتنی سخت قید برداشت کر رہا ہے، لیکن خوش ہے۔ کہتا ہے مار دو، مرنا سب نے، پرواہ نہیں، اپنی دھن میں مگن، انجام سے بے پرواہ، مطمئن اور خوش۔ اس سے زیادہ آزاد شخص میں پھر بتا دوں میں نے اپنی زندگی میں واقعی نہیں دیکھا۔ عمران خان اب ایک شخص نہیں رہا بلکہ خیال ہے، نظریہ ہے، ضد ہے، سوچ ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے پاکستان کے ہر عام آدمی کی، اور نظریے کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ ہمارے سامنے نہیں لیکن پھر بھی ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، اسی کا خوف ہے، اسی کی مقبولیت ہے۔ اور وہ نواز شریف جس کے پاس ساری دنیاوی طاقت ہے، وہ بند کمروں سے باہر نہیں نکلتا، اور جب نکلا تو گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ مختصر سی تقریر کر کے جلسے سے بھاگ گیا۔ یہاں پر مجھے جاوید ہاشمی صاحب کا تازہ انٹرویو یاد آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ خود پیچھے ہو جائیں، عمران خان اس دور کی آواز ہے اور یہی سچائی ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اچھی لگے یا بری لگے، تلخ لگے یا شیریں، سچائی جھٹلانے سے ختم نہیں ہوتی۔ سچ اور حق کی فطرت یہی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، ورنہ تسلیم نہ کرنے سے سچ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جو تسلیم نہیں کرتا اس کو وقت بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام تاریخ کی کتابوں سے مٹ جاتا ہے، وہ گمنامی کی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد کوئی ایک شخص بھی اس پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔